دائم کی بات پہ اس نے اس کی جانب دیکھا جو طلال اور سارہ کی موجودگی کے باعث سر نفی میں ہلا کر اسے کچھ نہ کہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ عدن میری جان۔ اماں فوراً اس کی طرف آئی، زور سے اماں کے گلے لگتے ہوئے اس کی آنکھیں برس پڑی۔ وہ کتنی دیر بعد آج ان سے ملی تھی۔ اس نے حساب لگانے کی کوشش کی مگر کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ روتے ہوئے اس کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ اس نے ان کی بات پہ سر ہلایا۔ آنسوؤں کا پھندا حلق میں پھنسنے کے باعث منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اپنے بابا سے ملو۔ اماں کے کہنے پہ وہ فوراً بابا کے سینے سے جا لگی۔ تم ٹھیک ہو نا میری جان؟ بابا نے اسے زور سے گلے سے لگایا جیسے اس کے پاس ہونے کا یقین کر رہے ہوں۔ اتنی دیر بعد آج اسے گلے لگا کر ان کے اندر ٹھنڈی سی اتر گئی۔ بہت مشکل سے نواب عالم نے اپنے آنسوؤں کو واپس اندر اتارا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا۔ اماں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ سارہ اسے بیٹھتا دیکھ کر فوراً ایکسکیوز می کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ عدن کے لیے ان کے دل میں نفرت کسی صورت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اماں گھر میں سب کیسے ہیں؟ عبداللہ بھائی، حیدر اور بھابیاں سب ٹھیک ہیں نا؟ ہاں سب ٹھیک ہیں۔ عدن بیٹا، آپ بھابھی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، ایزی ہو کے باتیں کرو۔ طلال کی بات پہ وہ فوراً اٹھی۔ اوکے ڈیڈی۔ آئیں اماں اوپر چلتے ہیں۔ طلال نے نواب عالم کے ساتھ اپنا پسندیدہ موضوع سیاست شروع کر دیا۔ وہ اماں کو لیے اپنے کمرے میں آئی۔ کمرے میں آتے ہی اماں نے دوبارہ روتے ہوئے اسے سینے سے لگایا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اماں، آپ کیسی ہیں؟ اماں میرا کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب جہانگیر نے کیا۔ میں جانتی ہوں میری جان، سب کچھ جانتی ہوں۔ میں روز بابا اور عبداللہ بھائی کا نمبر ٹرائی کرتی ہوں۔ فون کیوں بند ہیں سب کے؟ کیا بتاؤں میں تمہیں؟ تمہاری گمشدگی کی خبر جو بھی سنتا دن میں 10 بار ہر کوئی فون کرتا۔ لوگوں کے جتنے منہ اتنی باتیں۔ تنگ آ کر ان دونوں نے اپنے نمبر بند کر دیے۔ اماں، بھائی اور بابا مجھے غلط تو نہیں سمجھ رہے؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں غلط سمجھیں گے وہ؟ سب کچھ پتہ ہے انہیں۔ اماں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا میرا؟ دائم آیا تھا کل ہمارے پاس۔ تمہارے بابا گجرانوالہ گئے ہوئے تھے، عبداللہ ہی اسے گھر لے کر آیا۔ عبداللہ تو کل ہی آنے والا تھا مگر تمہارے بابا کا انتظار تھا۔ وہ رات آئے اور آج ہم تمہارے پاس چلے آئے۔ عبداللہ، حیدر، مہوش اور فاطمہ سب کہہ رہے تھے تمہیں ساتھ لے کر آئیں۔ تم خوش تو ہو نا؟ گھر میں سب لوگ کیسے ہیں؟ میں بہت خوش ہوں، گھر میں سب بہت اچھے ہیں۔ تمہاری ساس کیسی ہے؟ دائم تو مجھے بہت اچھا لگا جب سے وہ تمہارا بتا کر آیا تھا۔ مجھے تو تب سے بے چینی تھی کہ کب صبح ہو اور میں تیرے پاس اڑ کر آ جاؤں۔ وہ لڑکا کیا بھلا سا نام تھا اس کا؟ ہاں سارنگ، وہ بھی بہت اچھا ہے، بڑا شریف سا ہے۔ جب سے ہم آئے ہیں نظریں جھکا کر ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اماں کی بات پہ وہ آنسو پوچھتی ہنس پڑی۔ وہ صرف مہمانوں کے سامنے اتنا شریف بنتا ہے، آپ بالکل پریشان مت ہوں،
یہاں پہ سب بہت اچھے ہیں۔ ہاں طلال بھائی تو واقعی بہت اچھے ہیں۔ تمہاری ساس کا کیا نام ہے؟ بڑی نخرے سی والی لگی ہے مجھے۔ نہیں اماں، بہت اچھی ہیں وہ۔ تمہیں یہاں پہ خوش دیکھ کر میرے سارے دکھ ختم ہو گئے۔ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی یہ گزرے دن کیسے گزارے ہیں ہم نے۔ اماں اسے سینے سے لگائے میر عالم کی موت اور جہانگیر کے انجام کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ بہتی آنکھوں سے مکافات عمل کو سن رہی تھی۔ اماں آپ تھک گئی ہوں گی، کچھ دیر کے لیے لیٹ جائیں۔ نہیں، تمہیں دیکھ کر میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے بیٹھی ہو۔ انہوں نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ چومے۔ اچھا میں اب نیچے چلتی ہوں، تمہاری ساس کے پاس تو میں بیٹھی ہی نہیں۔ تم ایسا کرو، اپنے کپڑے رکھ لو، کچھ دن کے لیے ہمارے ساتھ چلو۔ ٹھیک ہے آپ چلیں، میں ابھی آئی۔ ان کے جانے کے بعد دائم کمرے میں آیا۔ وہ ہینگر سے کپڑے نکال کر بیڈ پہ رکھ رہی تھی۔ پھر کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اس کی آواز پہ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مڑی۔ خوشی کا اندازہ اس کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ میرے پاس تھینک یو کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ مجھے تھینک یو چاہیے بھی نہیں، میں صرف آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز آئندہ رونا نہیں۔ اٹ ول بی اے ہگ، تھینکس فار می۔ اور یہ کہاں کی تیاری ہے؟ اس نے بیڈ پہ پڑے کپڑوں کو دیکھ کر کہا۔ اماں کہہ رہی ہیں کچھ دنوں کے لیے ہمارے ساتھ چلو۔ نو نیور۔ کل رات کیا وعدہ کیا تھا میرے سے؟ مائی گاڈ، آپ نے مجھ سے اس لیے وعدہ لیا تھا؟ بالکل، اور اب آپ کہیں نہیں جا رہی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرا اتنا دل کر رہا ہے سب سے ملنے کو، تو میں خود لے کر جاؤں گا نا آپ کو ملوانے کے لیے، مگر وہاں جا کے رہنا نہیں ہے۔ یعنی کہ اب میں وہاں جا کے رہ بھی نہیں سکتی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل رہ سکتی ہیں، چاہے پورا دن رہنا۔ میں خود کسی دن آفس جاتے ہوئے چھوڑ آؤں گا اور شام کو آتا ہوا واپس لے آؤں گا۔ اور کچھ؟ اس نے زج کر دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ آپ بہت بڑے چیٹر ہیں، آئندہ میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کروں گی۔ اس نے غصے سے کپڑے واپس الماری میں پھینکنے شروع کیے۔ دائم نے پیچھے سے آ کر اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ آفس سے واپسی پر میں ہر روز آپ کو گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ایک پل کے لیے بھی آپ کو خود سے دور نہیں کر سکتا، پلیز۔ اس کی گمبھیر لہجے میں کی گئی سرگوشی پہ عدن کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی۔ تو میں کون سا کہیں جا رہی ہوں، یہیں تو ہوں۔ اب کی بار اس نے کپڑے آرام سے ہینگر میں لٹکا کر واپس رکھے۔ تبھی عظمیٰ لنچ کا کہنے آئی۔ انہیں بعد میں سیٹ کر لینا، آؤ پہلے لنچ کرتے ہیں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ان دونوں کو سیڑھیوں سے اترتا دیکھ کر اماں نے دل ہی دل میں نظر اتاری۔ بے شک وہ ان کی بیٹی کے لیے پرفیکٹ تھا۔ لنچ کے کچھ دیر نواب عالم جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عدن بیٹا ہمارے ساتھ چلو، اماں نے کہا۔ ہاں، آپ بھابھی کو ساتھ لے جا رہی ہیں؟ سارا نے لڑکیوں کی طرح منہ پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاں بیٹا، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے ایک بار بھی رہنے نہیں آئی۔ آنٹی جی، میرا تو کل
کو انہوں نے رشتہ لے کر جانا ہے۔ اگر بھابھی نہ ہوئی تو کیا فائدہ؟ میں مزید اپنی شادی میں تاخیر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ پھر سے اپنے دکھڑے لے کر بیٹھ گیا۔ آنٹی جی آپ فکر نہ کریں، میں خود عدن کو لے کر آؤں گا 1-2 دنوں تک۔ دائم کے کہنے پہ انہوں نے مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ عدن کو ہنستے دیکھ کر اماں اور بابا دونوں کے اندر ڈھیروں سکون اتر آیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جلدی آنا، انہوں نے دائم کی پیشانی چوم کر کہا۔ آنٹی آپ میری شادی میں ضرور آئیے گا۔ بس اللہ کے کرم سے اسی مہینے میری شادی ہو جانی ہے، بلکہ شادی کروا کے میں خود آپ کے گھر دعوت کھانے آؤں گا۔ بھابھی آئے نہ آئے میں ضرور آؤں گا، کیونکہ پھر تو میں نے انگلینڈ چلے جانا ہے۔ بس آپ میری جلد سے جلد دعوت کر لینا۔ طلال کے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر اس کی زبان کو بریک لگا۔ ضرور بیٹا، کیوں نہیں؟ اماں مجھے گھر پہنچ کے فون کر دیجیے گا، اس نے اماں سے ملتے ہوئے کہا، جب تک ان کی کار نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ وہ باہر کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ بس کریں بھابھی، ادھر آ جائیں اور اپنی سہیلی کو فون کر کے بتا دیں کل کو بریانی ذرا اچھی سی بنائے۔ وہ سارنگ کی بات پہ ہنستے ہوئے اندر آ گئی۔ اگلے روز ناشتے کے فوراً بعد سارنگ تیار ہو گیا۔ تم لوگ کیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہو؟ جانا نہیں ہے کیا؟ وہ ریسٹ واچ باندھتا ان سب کے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ تم اتنے بے صبرے کیوں ہو رہے ہو؟ سسرال والوں کو ناشتہ تو کر لینے دو، ابھی جا کے ہلہ بول دیں کیا؟ دائم کی بات پہ وہ منہ بنا کے بیٹھ گیا۔ اچھا، علی کو مت بتانا، اچھا ہے وہ آفس چلا جائے گا، پھر ہی جائیں گے ہم۔ خبردار اگر تم نے وہاں جا کے رابی کو کچھ کہا۔ بہتر میں علی کو کال کر دیتا ہوں۔ تم تو میرے پکے دشمن ہو۔ آج نیہا نہیں ہے تو اس کی کسر تم پوری کر دو۔ ڈیڈی اب اٹھ بھی جائیں نا، آج تو آپ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی کام دھندہ ہی نہیں ہے۔ ممی آپ بھی اٹھیں۔ بھابھی آپ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ اگر 1 گھنٹے کے اندر سب تیار ہو کے نہ آئے تو میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا۔ اس کی دہائیوں پہ واقعی 1 گھنٹے کے بعد سب تیار تھے۔ دائم بیٹا مرتضیٰ کو فون کر دو، کہیں آفس نہ چلا جائے وہ۔ جی میں نے علی کو کال کر دی ہے ڈیڈی۔ ویسے اصول کے مطابق تو سامی کو گھر میں رہنا چاہیے، یہ کیوں ہمارے ساتھ جا رہا ہے؟ اس نے سارنگ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اوہ شٹ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ طلال نے افسوس سے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ خبردار تم رہو گھر پہ، میں اپنا رشتہ لے کر خود جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ طلال دائم کے مشورے پہ عمل کرتے وہ بھاگ کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مائی گاڈ، میں نے آج تک تم جتنا بے صبر انسان نہیں دیکھا سارنگ، طلال نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ اس لیے ڈیڈی کہ آپ میرے دل کی حالت نہیں جانتے۔ شادی کا ورد کر کے تو میرے دل کا ایک خانہ دھڑکنا ہی بند ہو گیا ہے، یعنی کہ حد ہو گئی۔ میرے سے چھوٹا موج مستیاں کرتا پھر رہا ہے اور آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے۔ آپ تو مجھے اس بار بھی سنگل ٹکٹ پہ واپس بھجوا دیتے اگر مجھے خود اپنا خیال نہ آتا۔ اب مجھ پہ تھوڑا سا رحم اور کریں۔ انکل مرتضیٰ سے کہیں یہ انگیجمنٹ کے چکروں میں پڑنے کی بجائے ہم سیدھا نکاح ہی کر لیتے ہیں، پھر آپ ہم دونوں کو 1 مہینے کے اندر
انگلینڈ بھجوانے کا بندوبست کریں، کہیں واقعی میں اس سیمسٹر میں فیل نہ ہو جاؤں۔ اس نے طلال کے آگے ایک اور فرمائش رکھی، تو بیٹا تم مجھے پہلے بتا دیتے، ہم مولوی کو بھی ساتھ ہی لے چلتے۔ ہائے ڈیڈی، آپ کی اور میری سوچ کتنی ملتی ہے، آئی لو یو سو مچ۔ اس کی بات پہ دائم نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا۔ ڈیڈی کو زیادہ مسالے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اس سڑی ہوئی شکل کو دیکھ کے وہ بیچاری رشتے کی حامی بھر لے، یہی بہت ہے، نکاح کا خیال ذہن سے نکال دے۔ دائم کی بات پہ اس نے فوراً ایک گونسا اس کے بازو میں مارا، منہ سیدھا کر کے گاڑی چلا، دوبارہ نہ اب کسی میں مار دینا، اور نہ میں بھری جوانی میں بغیر شادی کیے اوپر پہنچ جاؤں۔ سارا اور عدل مسکراتے ہوئے باپ بیٹوں کی نوک جھونک سن رہے تھے۔ دائم، زارا سمیہ خالہ کے گھر کی طرف ٹرن لینا۔ کیوں؟ یار اپنی بہن کو بھی ساتھ ہی لے چلتے ہیں ہم۔ پہلے ممی سے پوچھ لو وہ جائے گی بھی یا نہیں، نمبر تو اس نے تمہارا بھی اب تک بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ ارے نمبر سے یاد آیا، اس نے شرفو کا نمبر بھی بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ ہائے ربا، اب مجھے عظمیٰ سے فون مانگنا پڑے گا۔ اس کی بات پہ سوائے سارا کے سب ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ کیوں؟ اس نے تمہارا نمبر کیوں بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے؟ طلال نے ہنستے ہوئے پوچھا۔